بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور ان کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام کی زندگی کا اگر معائنہ کریں، مشاہدہ کریں، تو امام کا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے تعلق اور ان کی زندگی کے واقعات، خود جناب حکیمہ خاتون کی جو ولادت کی عینی شاہدہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے گزشتہ حلقے میں بیان کیا، اسی کا ادامہ دیتے ہوئے آگے سے کہ جب ولادت ہو گئی تو میں نے ایک پارچے میں، ایک کپڑے میں لپیٹ کر امام کو امام کے حوالے کیا۔ جیسے ہی میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں نومولود بچے کو لے کر آئی تو ایک مرتبہ امام نے اپنا ہاتھ کمر پہ رکھا اور کمر سے بچے کو اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد امام نے بچے کے دونوں پیروں کو اپنے سینے پر رکھا۔ سینے پہ رکھنے کے بعد اپنی زبان بچے کے دہنے اقدس میں دی۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں اور اس کے رخساروں پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگے اور ایک جملہ کہا، تکلم یا بنیا، اے میرے بیٹے مجھ سے کلام کرو، مجھ سے گفتگو کرو۔ اللہ اکبر! ایک نومولود بچہ، ابھی ولادت ہوئی ہے، اس سے کلام کی امید کی جا رہی ہے کہ کلام کرو۔ کیوں نہ ہو کہ جب قرآن نے جناب عیسیٰ کے نطق کے سلسلے میں آواز دی کہ جناب عیسیٰ نے ولادت کے بعد کلام کیا، تو جو فخر عیسیٰ ہو، جس کے اندر سنت عیسیٰ موجود ہو، وہ بھلا اگر کلام کرے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ لہٰذا جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میرے فرزند نے جملہ کہا تو میں نے دیکھا کہ بچہ گویا ہوا، اور گویا ہونے کے بعد اپنے والد کو سلام کر رہا ہے، اور سلام کرنے کے بعد ایک جملہ کہہ رہا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اس نے کلمہ شہادتین جاری کیے، اور جاری کرنے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام اور یکے بعد دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام پر درود بھیجنا شروع کیا، یہاں تک کہ اپنے والد پر درود بھیجا، اور جب اپنی نوبت آئی تو ایک مرتبہ آواز دی، اللہم انجز لی وعدی واتمم لی حجتی، پروردگار اپنے وعدے کو جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو مکمل کر اور مجھے جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا دے، مجھے میرے مقصد میں کامیاب فرما۔ تو عزیزو، جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ بچے نے یہ جیسے ہی کلام کیا، ایک مرتبہ امام عسکری علیہ السلام نے واپس مجھے پلٹایا اور کہا کہ یا اماں اذهبی بہی الی امہ، آپ اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جائیے۔ کیوں؟ لیسلم علیہا، تاکہ یہ بچہ اپنی ماں کو سلام کرے۔ یعنی والد کو سلام کیا، کہا اب آپ لے جائیے تاکہ یہ بچہ اپنی ماں کو سلام کر سکے۔ ایک مرتبہ جناب حکیمہ کہتے ہیں کہ میں امام کو لے کر جناب نرجس کی بارگاہ میں پہنچی، خدمت میں حاضر ہوئی، تو ایک مرتبہ بچے نے اپنی ماں کو سلام کیا، اپنی ماں کو سلام کیا۔ ذرا تصور کریں کہ نومولود بچہ ہے کہ جو کبھی والد کو سلام کر رہا ہے، کبھی والدہ کو سلام کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر میں واپس لے کر امام کی خدمت میں پہنچی تو امام نے بیان کیا کہ اے پھوپھی، جب 7واں دن ہوگا تو آپ تشریف لائیے گا اور بچے کے امور کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ تو جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ دوسرا دن ہوا، رات گزری، دوسرے دن میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو سلام کرنے اور احوال پرسی کے عنوان سے حاضر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بچہ موجود نہیں تھا۔ میں نے پردہ ہٹایا، بچہ موجود نہیں تھا۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ مولا، اے میرے سید و سردار، بچہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ ہے کہاں، امام ہیں کہاں؟ تو ایک مرتبہ امام مسکرائے اور مسکرانے کے بعد آواز دی کہ پھوپھی اماں استودعناہ کما استودعتہ ام موسیٰ، ہم نے اس کے حوالے کیا ہے جس کے حوالے جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو کیا تھا۔ گویا اشارہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے سپرد کیا۔ اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ ایک دوسری روایت ہے کہ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی ہے تو عجیب منظر سامنے آیا۔
یہ تو ایک روایت ہو گئی۔ ایک دوسری روایت میں یہ موجود ہے کہ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ طائران ابیض ہیں، سفید پرندے ہیں کہ جو امام کے سر کے اوپر وہ پرواز کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام نے، میرے بیٹے امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پرندے کو آواز دی۔ آواز دینے کے بعد آواز دی اور ایک اشارہ کیا، کہا احمل ہو و احفظ ہو، کہ اے پرندے اس کو اٹھاؤ اور اس کی حفاظت کرنا، اور ہر 40 دن پر ہمارے پاس واپس پلٹا دینا اس بچے کو۔ پرندے نے بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد واپس آسمان کی جانب پرواز کر گیا، اور دوسرے جو پرندے تھے، طائران تھے، وہ اسی کی اتباع میں آسمان کی طرف پرواز کر گئے۔ میں متحیر ہوئی، میں نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے، اے میرے سید و سردار، آخر یہ پرندہ کون تھا کہ جس نے بچے کو اٹھایا اور جس سے آپ نے خطاب کیا؟ کہا پھوپھی اماں، یہ پرندہ کوئی معمولی پرندہ نہیں تھا، بلکہ یہ روح القدس ہے، وہ روح القدس ہے کہ جس کو اللہ نے ہم اہل بیت پر موکل کیا ہے، یعنی یہ ہم اہل بیت کے ساتھ رہتا ہے۔ تو عزیزو، آپ کو یاد دلاؤں، تنزل الملائکۃ والروح، یعنی یہاں پر جو روح سے مراد جبرائیل نہیں ہے، بلکہ ایک اور مخلوق ہے کہ جو جناب جبرائیل سے بافضیلت اور باعظیم ہے، کہ وہ مخلوق روح القدس ہے۔ امام بیان کرنا چاہتے ہیں کہ روح القدس ہم اہل بیت پر متوکل ہوتی ہے، یہ مخلوق، اور ہم اہل بیت کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ عزیزو، جناب امام عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا بڑا سخت تھا، پورا شوب تھا، کہ امام نے تیسرے دن بعض اصحاب خلص کے سامنے اپنے بچے کو پیش کیا، کہا یہ اللہ کی حجت ہے تم پر میری طرف سے میرے بعد، اور لہٰذا تم اس کے طرف رجوع کرنا اور اس کی باتوں کو سننا۔ اس کے بعد 7ویں دن بھی بعض اصحاب، پہلے تو گھر والے، اس کے بعد جیسے جیسے دن گزرتا تھا اصحاب کو بتایا اور ان کو پہچنوایا کہ اللہ کی حجت میرا بیٹا ہے کہ جو تمہارا صاحب امر ہے۔ بعض افراد، بعض خلص کے پاس امام نے پیسے بھیجوائے کہ یہ میرے بیٹے کا عقیقہ ہے، بعض کے پاس گوشت بھیجوایا اور یہ وضاحت کی کہ یہ میرے بیٹے محمد کا عقیقہ ہے جو میں تمہارے پاس بھیجوا رہا ہوں۔ گویا مقصود یہ تھا کہ کم سے کم اصحاب خلص کو یہ معلوم ہو جائے کہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے، میرا ایک بیٹا ہے کہ جو اللہ کی حجت ہے اور وہ شیعوں کا امام ہے۔ لیکن فضا ایسی نہیں تھی کہ اعلان کیا جا سکے، چونکہ حکومت کی طرف سے سختی تھی، حتیٰ کہ جناب جعفر بھی نہیں جانتے تھے کہ امام کی کوئی اولاد ہے۔ اور امام نے یہ فقرہ کہا تھا، زبیری لعنت اللہ علیہ نے امام کے اوپر جسارت کی تھی، امام کو قتل کی دھمکی دی تھی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے خود اس کو ہلاک کر دیا اور وہ قتل ہو گیا۔ تو جب وہ قتل ہوا تو بتاتے ہیں کہ امام کی طرف سے یہ صادر ہوا بیان کہ یہ ان کی جزا ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے کہ جو اللہ کے سلسلے میں بہتان باندھتے ہیں اس کے اولیاء کے سلسلے میں۔ والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔